وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے حج کیا، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہیں قربانی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان دونوں نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس قربانی کی نسبت ہے، ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا، ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ادا ہے اور یادگار ہے۔ حج پورے کا پورا جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، مثلاً طواف کعبہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، عرفات میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا، مینا میں قربانی کرنا، شیاطین کو کنکریاں مارنا، یہ ساری کی ساری ادائیں ہیں۔ حج کے جتنے ارکان ہیں، سارے کے سارے ارکان یہ نبی کی ادائیں ہیں اور یادگار ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ کس کی ادا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا طریقہ، ان کی ادا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی خاطر پانی تلاش کرنے کے لیے حضرت صفا مروہ کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ دوڑتی رہی، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر جب واپس لوٹی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے والی جگہ سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ ادا، یہ طریقہ تو حضرت بی بی ہاجرہ کا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا بھی پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، اور مروہ بھی پہاڑی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو کیا اور جو پہاڑیاں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں نہیں؟ کیا اللہ کریم نے ان کو نہیں بنایا؟ جب اللہ کریم نے ان کو بھی بنایا ہے تو پھر اللہ کریم نے ان کو نشانیاں، باقی پہاڑیوں کو نشانیاں کیوں نہ کہا؟ صرف اور صرف قرآن صفا اور مروہ کے بارے میں کہتا ہے صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، دونوں اللہ کی نشانی ہیں۔ صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ان کو اپنی نشانی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی رہی، اور ان دونوں پہاڑیوں کو نسبت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا سے ہے۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کی یادگار ہے۔ یہ ادا اور طریقہ تو حضرت بی بی ہاجرہ کا ہے، ان کی وجہ سے یہ دونوں پہاڑیاں خدا کی نشانی بن گئی۔ ان دونوں پہاڑیوں کو نسبت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبیہ نہیں ہے،
اسے ولیہ کہہ سکتے ہیں، ولیہ کہہ سکتے ہیں، نبیہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اسے ولیہ کہیں گے، اور ولیہ تھی، جب پہاڑیوں کو نسبت ایک ولیہ سے ہے تو پتہ چلا جس چیز کو نسبت کسی ولیہ یا ولی سے ہو جائے وہ خدا کی نشانی بن جاتی ہے، وہ خدا کی نشانی بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا یہ یادگار، سارے کا سارا حج، یہ سارے ارکان جنہوں نے حج کیا ہے وہ بخوبی واقف ہیں، انہوں نے سارے ارکان حج کی ادا کیے ہوئے ہیں۔ عرفات میں جانا اور لبیک کی صدائیں بلند کرنا، مینا میں قربانی کرنا، شیاطین کو ان کی جگہ پر جا کر کنکریاں مارنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ادائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے 3 مرتبہ روکا، حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ اس کو بھگانے کے لیے کنکر مارے، پتھر اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مارا بھگانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پتھر شیطان کو بھگانے کے لیے مارا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک اور قیامت تک جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ حاجی جس عقیدے کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس نسل کا ہو، جس رنگ کا ہو، اس پر ضروری ہے کہ وہ بھی جا کر کنکریاں اسی جگہ مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مارا تھا لیکن شیطان کو دیکھ کر، اور آج تک قیامت تک حاجی حج کے لیے جاتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں بن دیکھے، اس لیے کہ یہ ادا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، یہ ایک یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اسی طرح عرفات میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا اور وہاں پر قیام کرنا، کچھ دیر ٹھہرنا، یہ بھی ایک رکن ہے، یہ بھی ادا ہے۔ اور مینا میں قربانی کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، تو اس کے بعد آج تک اور قیامت تک جو بھی حاجی جاتے ہیں جائیں گے اسی جگہ، مینا والی جگہ پر جا کر اسی ادا کو یادگار بناتے ہوئے قربانی کریں گے، اس لیے کہ وہ یادگار ہے۔ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، شیطان کو کنکریاں مارنا، عرفات میں صدائیں بلند کرنا، مینا میں قربانی کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ حج کے سارے ارکان یا نسبت رکھتے ہیں نبی سے یا نسبت رکھتے ہیں ولی سے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ تھی، اور صفا مروہ کے درمیان یہ سعی کرنا۔ اور عمرہ کے اندر تو مزید رعایت ہے نا، مزید رعایت یہ ہے کہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں عمرہ میں۔ عمرہ بڑا آسان ہے، عمرہ کرنا بڑا آسان ہے، اور حج مشکل ہے۔ حج میں مشکلیں ہیں، دقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ عمرہ بڑا آسان ہے، عمرے کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف، اور دوسرے نمبر پر صفا مروہ میں سعی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اپنے یعنی سر منوانا، حلق کرانا۔ اس کے بعد یہ عمرہ مکمل۔ عمرے کے اندر یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اور حج کے اندر کافی دن لگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے ارکان یہ انبیاء کی یادگاریں ہیں۔ جب صحابہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ ادا ہے، یہ یادگار ہے، یہ طریقہ ہے۔
سامعین محترم، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ یہ فرض کیوں ہوئے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اندر قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا رمضان المبارک کے اندر، اس لیے حکم جاری ہو گیا کہ اسی قرآن کی برکت سے سارے ماہ مقدس کے روزے رکھو۔ تو رمضان المبارک پورا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی برکت سے پورے کا پورا مہینہ فرض ہو گیا۔ قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، تو اس کے بعد ہر سال رمضان المبارک کے اندر وہی ادا ہے، وہی یادگار ہے، قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، اور اسی قرآن پاک کے نازل ہونے کی برکت سے اسی یادگار کو تازہ رکھنے کے لیے اسی رات کی عظمت و فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، لیکن ہر سال اسی رات کی عظمت و شان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قیامت آ جائے گی، ہر سال اسی رات کی عظمت، جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات کی عظمت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہونا یہ قرآن کی یادگار ہے کہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، جس رات قرآن نازل ہو اللہ کریم نے اسی رات کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ قرآن کے اندر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، انبیاء کے نام ہے قرآن کے اندر۔ قرآن خود فرماتا ہے فلاں نبی کا ذکر کرو، فلاں نبی کو یاد کرو، فلاں نبی کو یاد کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی ابراہیم کو یاد کرو، میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو، میرے نبی ادریس کو یاد کرو، میرے نبی فلاں کو یاد کرو۔ قرآن ہے وَاذْكُرْ، وَاذْكُرْ کسے کہتے ہیں وَاذْكُرْ؟ قرآن خود حکم فرما رہا ہے، اللہ کریم حکم فرما رہا ہے وَاذْكُرْ، یاد کرو تم، فی الکتاب، قرآن کے اندر۔ کس کو یاد کریں؟ قرآن نام لے لے کر بتا رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ خدا کا حکم ہے، انبیاء کی یاد منانا خدا کا حکم ہے۔ تو پھر کہیں گے یار انبیاء کا ذکر کرنا تو قرآن میں ہے، تو پھر ولیوں کا ذکر کرتے ہو، کیا ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو یاد کرو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب حضرت مریم علیہ السلام یہ نبیہ نہیں ہے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میری بانی مریم کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ قرآن کی بہت بڑی دلیل حضرت مریم کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبیہ تھی، ولیہ کہہ سکتے ہیں، ولیہ کے بارے میں سارے متفق۔ تو ولی کو یاد کرنا بھی قرآن کے اندر اللہ کریم نے اشارہ فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار، ہمارے لیے خوان دسترخوان جس پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، دسترخوان اتار۔ اس کے بعد قرآن کہتے تکونو ہو جائے، تکونو
قرآن کہتا ہے تکون ہو جائے لنا ہمارے لیے عید اولنا و آخرنا، ہمارے جو پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی عید ہو جائے اور جو بعد میں آنے والے ہیں اس کے لیے بھی عید ہو جائے۔ جس دن یا جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر آسمان سے دسترخوان نازل ہو، اور دسترخوان ایک نعمت ہے، خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، آسمان سے دسترخوان نازل ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مطابق اور قرآن کی اس آیت کے مطابق، وہ دن پہلے والوں کے لیے بھی عید بن جاتا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید بن جاتا ہے۔ عیسائی لوگ جو دن مناتے ہیں وہ یہی دن ہے، ان کے لیے عید کا دن وہی دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان نازل ہوا، اور وہ دسترخوان نازل ہونا وہ دن پہلے والوں کے لیے بھی عید بن گیا، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید بن گیا۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو یا رحمت ہو، تو پھر عید کرنی چاہیے، عید منانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آج ساری قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اگر ہم اللہ کے دنوں کو یاد کریں تو پھر وہ کون سے دن ہیں جن کو ہم یاد کریں؟ 12 مہینے سارے کے سارے اللہ کے دن ہیں۔ تو اللہ کریم قرآن کی آیت کے اندر مطلقاً کیوں نہ فرمایا ذکرہم بایام اللہ۔ اللہ کریم قادر مطلق ہے، اللہ کریم فرما سکتا تھا کہ 12 کے 12 مہینے سارے کے سارے دن میرے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیا اس سے مراد یہ 12 مہینے کے سارے دن ہیں؟ نہیں، قرآن اٹھائیے پڑھیے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، تو ان دنوں سے مراد وہ دن ہے کہ جن دنوں کو نسبت ان دنوں سے ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے کسی پر انعام ہوا، اللہ کی طرف سے کسی پر انعام ہوا، کسی امت پر، کسی شخص پر، کسی مخلوق پر اللہ کی طرف سے جو انعام ہوا، وہ دن اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے دن ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا، وہ نعمت کا دن، دسترخوان نعمت، وہ نعمت کا دن ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا دن ہے۔ جس دن اللہ کی طرف سے نعمت نازل ہو وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے یاد کرو، اس کی یاد مناؤ۔ اگر دسترخوان نازل ہو وہ دن اللہ کا دن بن سکتا ہے، وہ نعمت اللہ کی نعمت بن سکتی ہے، اور اس دن یاد کرنا یاد بن سکتا ہے، وہ دن اللہ کے دن بن سکتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس مقام پر مفسر اعظم مفسر کبیر حضرت علامہ مولانا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا، علامہ خازن نے لکھا، علامہ باغوی نے لکھا، تفسیر مظہری والے نے لکھا، تفسیر البیان روح المعانی والے تمام مفسرین نے لکھا کہ اس مقام پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس مقام پر نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور کی ذات مراد ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس دن دسترخوان نازل ہو وہ نعمت کا دن ہے، وہ خدا کا دن ہے۔ اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائیں، اور امام الانبیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں کے اصل ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں، خدا کی ساری نعمتوں کے سے اعلیٰ و افضل نعمت عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن بھی خدا کا دن ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اللہ کے دینوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں. جب اللہ کی نعمت تم پر نازل ہو، جب تم پر نازل ہو، اللہ کا انعام نصیب ہو، قرآن کہتا ہے اسے یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی نعمت تم پر علیکم، جب اللہ کی نعمت تم پر آ جائے، تم پر نازل ہو، بس کرو، پھر اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کی یاد منایا کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ساری نعمتوں کی اصل اور ساری نعمتوں کی بنیاد قرآن اٹھائیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی بنیاد دیکھیے، ساری بنیاد کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سامعین محترم، یہ حج، یہ سارے کا سارا حج، یہ انبیاء کی اداؤں کا نام ہے، انبیاء کی اداؤں کی یادگار ہے. اس حج کے اندر جس رکن کو بھی دیکھیں، جس رکن کو دیکھیں، وہی رکن نبی کی ادا ہے، نبی کی یادگار ہے. اسی لیے حج کے تو بہت سارے معنی ہیں. حج کے معنی، حج کا لغوی معنی زیارت کرنا بھی ہے، بہت سارے معنی. حج کا معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان ارکان کو، رکنوں کو بندہ صحیح معنی، صحیح طریقے سے ادا کرے، نہ فسوق کرے، نہ جدال کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ گالی گلوچ کرے. حج کے سارے ارکان صاف نیت سے پاک و طاہر ہو کر ادا کرے، یہ حج ہے. لیکن بعض علماء نے حج کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، یہ انبیاء یعنی نبی کی اداؤں کا نام حج ہے، نبی کی اداؤں کا نام حج ہے. تو سامعین محترم، حج کے جتنے ارکان، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس ماہ مقدس میں حج کرنا نصیب ہوا. انتہائی گرمی تھی، انتہائی گرمی، اور نیٹ پر، فیس بک پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کم و بیش 600 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. اور یہ موت بھی کیا موت ہوگی کہ حج کرتے ہوئے جسے موت آئے، طواف کعبہ کرتے ہوئے جسے موت آئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جسے موت آئے، قربانی کرتے ہوئے جسے موت آئے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے جسے موت آئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے جسے موت آئے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے جسے موت آئے. موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے. لیکن ایسی موت کیا موت ہوگی جو خدا کی عبادت کرتے ہوئے جسے موت آئے، وہ موت ہی بکمال موت ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے؟ انہوں نے فلسفی رنگ میں کہا ہجرت سوئے دوست کی طرف ہجرت کر جانا موت ہے.